الذین قتلوا فی سبیل اللہ ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا جو میری راہ میں قتل کر دیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں عرض ہوں گی، اور یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس مجلس کا تقریباً 7-8 مہینے سے انتظار تھا۔ پوری پوری مجلس بندے مومن کی طرف سے ہوتی ہے جو کراتے تھے، میں پتہ آیا تو یہاں بھی شرکت، اور جب میں جو بیٹھری جاؤں تو ہمارے ساتھ اس عمر میں اس ضعیفی میں طبیعت ناساز رہتی تھی، اس کے باوجود بھی ٹیچر سے حسن عباس صاحب جاتے تھے، اور من میں لوگ پھر کہنے لگے کہ بیٹا محرم کے 10ویں کے بعد جو دوسرا سنڈے آئے اگلے سال یاد رکھنا، دوسرا سنڈے یہ تمہیں مجلس پڑھنی ہے کہیں پہ بھی ہو، اور ہم نے کہا انشاءاللہ ضرور۔ کہنے لگے سبھی کے سامنے کی بات ہے کہ اگر میں نہ رہوں تب بھی کو مانا اور اس مجلس کو خطاب کرنا، میری روح خوش ہوگی۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کیا ہے اسی لیے کہ انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں، زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مثلا عباس صاحب مرحوم آج ہماری نظروں سے گزر ہیں، لیکن یقین یہ ہے کہ اس مجلس حسین میں ان کی روح ضرور آئی ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں پروردگار اور وہ مثلا عباس صاحب، ان کے خانوادے کے جو بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے، اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اور مرحوم کے بیٹے دور ہیں، مگر ایک چیز کی خبر عمر بھائی اور گڈو، اور میں یہی کہوں گا کہ بیٹے جیسا کے بیٹے بیٹی بہو جس طریقے سے بھی عزاداری محمد حسین میں اتنا دور رہ کر کے خدمت کا انجام دے رہے ہیں، ان کی اس خدمت کو قبول کریں۔ لہٰذا آپ سے ایک متوالا گزارش ہے، دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے، آج یہ کہہ کل ہمیں جانا ہے، پرسوں آپ کو جانا ہے، یہاں رہنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بار سورہ قلب اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن عباس صاحب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ اور ان کے خاندان میں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے مجلس حسین میں جنت کا ذکر ہوتا ہے، کوثر کا ذکر ہوتا ہے، سلسبیل کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مجلس حسین میں اے مجلس حسین کے خلاف دولت خرچ کرنے والوں، یہ ہمارا ہی نہیں میری پوری قوم کا تم سے سوال ہے کہ پہلے مجلس میں تو کبھی آؤ۔ دیکھو ہمارے ہاں مجلس میں آدم کا ذکر ہوتا ہے، نوح کا ذکر ہوتا ہے، موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، داؤد کا ذکر ہوتا ہے، زکریا کا ذکر ہوتا ہے، یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے، انوش کا ذکر ہوتا ہے، مہلائل کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مجلس حسین میں جنہوں نے صدقے دل سے اس در پہ اپنی پیشانی کو خم کر دیا، ان کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا ہے۔ توجہ حدیثو، ہمارے ہاں مجلس حسین میں میسم کا بھی ذکر ہوتا ہے، قنبر کا بھی ذکر ہوتا ہے، سلمان کا بھی ذکر ہوتا ہے، ابو ذر کا بھی ذکر ہوتا ہے، مقداد کا بھی ذکر ہوتا ہے، عمار کا بھی ذکر ہوتا ہے، سلمان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب رکیے عزیزو، ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہے مجلس حسین میں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں ہمیں اب بھی مجلس حسین سے دشمنی ہے، تو پھر یاد رکھنا، صرف یہ نہ کہنا کہ تنہا یہ مجلس کا دشمن ہے،
بلکہ کہنا نماز کا دشمن بھی یہ ہے، روزے کا دشمن بھی یہ ہے، سجدے کا دشمن بھی یہ ہے۔ یہ غور کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں دیکھو عزیزان گرامی، جب یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں مجلس حسین میں بیان ہوتی ہے تو اگر کوئی کہے مجلس کا دشمن تو بھی صرف مجلس کا دشمن نہیں ہے، آدم کا دشمن بھی یہ ہے، نوح کا دشمن بھی یہ ہے، موسیٰ کا دشمن بھی یہ ہے۔ ایک جملہ پہلے حسینی سے لے کے آخری حسینی تک پوری توجہ۔ اب رہی مجلس بند کرانے کی بات، دولت خرچ کر کے ہم بند کرا دے، کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ جب زندہ یزید مجلس کو نہ بند کرا پایا۔ ایک سلامت پڑھے مل کے مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارا سلامت رکھے۔ حیداری سبب کے ساتھ پھر بولا علی مولا علی مولا، سبھی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، مل کے بولے مولا سلامت رکھے۔ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا، حیداری گرامی، دنیا آپ کی مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے بلکہ عزاداری سے ڈر رہی ہے۔ ہاں یہ سچائی ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے ایک بات اپنے ذہن میں لے کے جائیے۔ ہم نے دنیا سے پوچھا کہ جو ہر جگہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، کہیں ہمارے گھر جلائے، کہیں پہ جو ہے کسی کو ختم کیا، کہیں پہ بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، آخر یہ بتاؤ ہم سے دشمنی کیا ہے؟ تو جواب آیا دشمنی آپ سے تھوڑی ہے۔ ہم کہا پھر کہ دشمنی ہے مجلس حسین سے۔ آپ کو مارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم مار دیں گے تو مجلس بند ہو جائے گی۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی ایک جاتا ہے تو وہ مجلس بڑھا کے جاتا ہے، گھٹا کے نہیں جاتا ہے۔ فرض کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے غور نہیں کیا، کہنے لگے آپ کو جو ہے مارنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ماریں گے تو مجلس بند۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مجلس بڑھا کے جاتا ہے، گھٹا کے نہیں جاتا۔ توجہ فرمائیں اور آسان کروں میں، بھائی تم نے ایک کو مارا، آؤ ہم تمہیں بتائیں، تمہاری سوچ ہی ہے کہ مجلس بند۔ تم نے جس کو مارا اس کا تیجا بھی ہوگا، 10واں بھی ہوگا، 20واں بھی ہوگا، 40واں بھی ہوگا، ارے تیمائی بھی ہوگی، چھمائی بھی ہوگی، برسی بھی ہوگی۔ ایک کو مار کے اتنی مجلس نے ویسے ہی بڑھا دیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، نعرہ حیدری، اور گلے جانے گرامی۔ اور ایک کمال آپ دیکھیے عزیزو، بات سچو ذرا سا مل کے استقبال کریے گا جملے کا۔ کمال تو دیکھیے، کل سے لے کے آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ ہمیں مار مار کے ناکامیاب ہوئے۔ اب بولے آپ کی مرضی ہے، یہ ہمیں کل سے لے کے آج تک مار مار کے ناکامیاب ہوئے، اور ہماری تاریخ دیکھو، ہم مر مر کے کامیاب ہوئے۔ کل سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھ لو، ہم مر مر کے کامیاب ہوئے۔ سمجھ رہے، یہ دنیاوی اعتبار سے جواب دیا ہے، ورنہ موت کہیں اور ہے۔ نہ بولے آپ کی مرضی تو ذہنی اعتبار سے قریب رہے، یہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے جواب دیا، ہمارے یہاں تو موت ہے ہی نہیں۔ مل کے بولے کر بات ہوتی کہ میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، خدا تشریف فرمائے۔
ہمارے ہاں تو موت نہیں ہے ہی نہیں، ہمارے تو انتقال ہے، ٹرانسفر ایک جگہ سے، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ امام نے کہا ہے اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے ماننے والوں، مجھے چاہنے والوں، اگر ہمیں مانا ہے، ہمیں چاہا ہے، ہم سے محبت کیا ہے، ہم تمہیں اس دنیا میں ایک ایسا انعام دیں گے دوسرا نہ دے گا۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہے میرے مولا، اے میرے آقا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے ایمان کی شان، اے قرآن کی جان، اے فاتح خیبر، اے ساتھی کوثر، اے مسیح رسول، اے شوہر بدول، میرے مولا، اے میرے آقا۔ ایک جملہ رہے گا، مت کرنا، آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ اے میرے مولا کیا انعام دو گے اپنے چاہنے والوں کو؟ میرے مولا نے کہا ہم اپنے چاہنے والوں کو انعام یہ دیں گے کہ ہم انہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہ دیں گے۔ ہم جو ہے انہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیں گے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، باہر نکلو، ابھی کوئی شانہ ہلا کے سوال کر سکتا ہے، نوجوانوں کے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے۔ امام نے مرنے نہیں دیا، اپنے چاہنے والوں کو یہ انعام دیا ہے۔ دنیا پوچھے گی دلیل کیا ہے تو آپ جوانوں کیا جواب دو گے؟ بس آسان سے جواب دینا کہ اگر دیکھنا ہے تو ہمارے ہاں قبرستان میں آ جاؤ۔ بولنا چاہیے دیکھو چیز بتائے، بات اگر پہنچ جائے تو زبان سے بولا کرو۔ ویسے مجلس میں کہتا ہوں سر ہلا کے نہ رہا کرو، اس لیے کہ سر ہلانے سے تو ہمارے ویسے ہی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ فرمائے نعرہ بولو یار، اگر بات پہنچ رہی ہے، اگر دنیا کہے کہ دلیل دو دلیل کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو مرنے نہیں دیا، تو ان سے کہنا ہمارے قبرستان میں آؤ، اور دیکھو قبر کے اندر ہم شانہ ہلا کے کیا پڑھتے ہیں، نہ بولے یار تمہاری مرضی ہے، اب اس سے آسان میں پڑھ نہیں سکتا۔ افہام کیا مطلب؟ سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ امام نے کیا کہا؟ ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہ دیں گے۔ ہم قبر میں کہہ رہے سن اور سمجھ، دنیا والوں یاد رکھنا، ارے سنے گا وہی، سمجھے گا وہی جو زندہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد سنے گا وہی، سمجھے گا وہی جو زندہ ہوگا۔ لیکن یہ ابھی تو امام نے کہا اگر ہمیں چاہ رہے ہو، مان رہے ہو، محبت کر رہے ہو تو پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں ایک تو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیں گے، ایک چیز، اور دوسرا اگر تم نے ہمیں مانا ہے تو ایک چیز یاد رکھنا، زندگی میں بلاؤ گے تو مدد کریں گے۔ ابھی ہماری زبانیں خاموش ہیں، تمہارا آخری وقت ہوگا، ہم سراہنے کھڑے رہیں گے، پریشان نہ ہونا۔ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، ہم وہاں بھی ملنے آئیں گے، سمجھ رہے؟ ہم وہاں بھی ملنے آئیں گے۔ نوجوانوں کو دیکھیے، میں اکثر میں جملہ کرتا ہوں کہ آج ہمارا کوئی نوجوان کسی گلی میں، کسی شہر میں، کسی دیہات میں، بڑے سے بڑے کالج میں جواب دیتا ہوا شرمندہ نہیں ہوتا۔ ان نوجوانوں کو جو جواب ملتا ہے یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے، ورنہ ان کے پاس اتنا کہاں وقت ہے، فرصت کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے، کتاب اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، لیکن یہ باہر جواب دے کے نکل آتے ہیں۔ جواب دے کے تو ان کو جواب کہاں سے ملتا ہے؟ مجلس حسین سے ملتا ہے۔ دنیا بھر کے سارے اعتراضات جنم کہیں اور لیتے ہیں، اور ہی نہیں کر رہے، دنیا بھر کے اعتراضات کہیں اور جنم لیتے ہیں، ہم لوگ صرف جواب دیتے ہیں، اور جو حق پسند ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے، جو حق پسند ہوتا ہے قبول کرتا ہے۔ عزیزان ایمان توجہ فرمائیے گا کہ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان سے محبت کرنے والا، سمجھ رہے وہ مرتا نہیں ہے۔
آپ دیکھیں نبی نے کیا یہ حدیث میں ارشاد فرمائی کہ جو بھی ہماری محبت میں ہمارے آل کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. دیکھیں حدیث ہے کیا نہیں؟ اور شہید کی جو ہے تعریف قرآن نے کیا کیا؟ توجہ فرما لے حدیثوں. شہید کی نبی کہہ رہے جو بھی ہماری آل کی محبت میں ہمارے آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ شہید ہے. اور شہید کی تعریف قرآن نے کیا کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہرگز انہیں مردہ نہ کہنا. دیکھیے شہید کی تعریف زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں. اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں. جو جواب ملتا ہے تمہیں مجلسوں سے جوانوں ملتا ہے جو باہر دیتے ہو اور جواب دے کے نکل جاتے ہو سامنے والا سر جھکا لیتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ عزیزو. اب آپ دیکھیے دنیا میں کہنے لگے یہ بتائیے یہ کیسی شہادت. بستر پہ لیٹے ہیں محبت لیے ہیں ان کی میدان میں گئے نہیں قتل کیا نہیں کسی کو قتل ہوئے نہیں. یہ کیسی شہادت. ہم نے کہا ہم نے تھوڑی کہا. کہنے لگے کس نے کہا؟ ہم نے کہا جس کا کلمہ تم نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا. اللہ اکبر. جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا. اس نبی نے کہا. کہنے لگے جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم نہیں مانتے ہیں کہ بستر پہ لیٹے ہیں محبت لے کے چلے گئے اور شہید مریں گے. شہادت. ہم نے کہا نہیں سمجھ میں آئی بات. کہ نہیں. ہم نے کہا بہت سارے لوگ حج کرنے گئے تھے بھی کئی سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک جگہ پہ بھگدڑ ہو گئی تھی. بھائی جواب سنیے انشاءاللہ پورا مجمع بولے گا. آپ کو اسی کر لے گا میں بولنا نہیں ہے تو صرف کا تو علاج ہی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ. توجہ فرمائے. ہم نے کہا کہ حج کرنے گئے بہت سارے لوگ وہاں بھگدڑ ہو گئی. اور بھگدڑ کہاں ہوئی؟ پتھر مارنے میں. ذرا جوانوں سے اٹھاؤ بھگدڑ کہاں ہوئی؟ کہاں جو ہے پتھر مارنے میں. اچھا پتھر کس کو مارا جا رہا تھا؟ میں ارے کچھ عرض کر رہا ہوں بھی تو جوانوں توجہ فرماؤ. پتھر کس کو مارا جا رہا تھا؟ کہ شیطان کو. والے شیطان کو پتھر مارتے مارتے بھگدڑ ہو گئی. اور اس کے بعد کتنے لوگ دب کے مر گئے؟ اس کو کسی نے کہا کہ 1200 کسی نے کہا 800 کسی نے کہا 700 سب سے کم گنتی پکڑ لو 700. تو یہ جو 700 لوگ مر گئے دب کے کیا کر رہے تھے؟ شیطان کو پتھر مار رہے تھے. ہم نے کہا جو یہ شیطان کو پتھر مارتے مارتے دب کے مر گئے ان کو ہلاک تو ہوگے کہ شہید تو ہوگے؟ میں جواب دے رہا ہوں جوانوں سننا. ان کو ہلاک کہو گے کہ شہید؟ کہنے لگے نعوذ باللہ ان کو ہلاک نہ کہیں گے شہید کہیں گے. ہم نے کہا یہیں سے میرا مسئلہ حل ہو گیا. کہ کیسے؟ ہم نے کہا جب شیطان کی نفرت میں مرنے والا شہید ہو سکتا ہے مل کے صلوات پڑھ دیں. تو آپ بتائیں جانے گرامی محمد اور آل محمد کی محبت میں مرنے والا بھائی جب شیطان کی نفرت میں مرنے والا شہید ہو سکتا ہے اور کر رہے آپ تو محمد اور آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو جانے گرامی یاد رکھیے یہاں پہ ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے. یہ فکر کا نہیں پتا کسی کو. ارے دنیا میں محبت کرنا ہے تو اس سے نہ کرو جو عام ہے. محبت کرنا ہے تو اس سے کرو جو امام ہے. کہاں ہے آپ اسی کو؟ محبت کرنا ہے تو اس سے کرو جو امام ہے. اور یاد رکھنا دنیا کے بنائے ہوئے ہادی اور ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہادی اور ہے. دنیا کے بنائے ہوئے رہبر اور ہیں اللہ کے بنائے ہوئے رہبر اور ہے. دنیا کے بنائے ہوئے قائد اور ہے اللہ کے بنائے ہوئے قائد اور ہے. دنیا کے بنائے ہوئے لیڈر اور ہے اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر اور ہے. نہیں پہنچی بات. دنیا کے بنائے ہوئے امام اور ہے اللہ کے بنائے ہوئے امام اور ہے. محبت کرنا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے امام سے کرو. اس لیے کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. ایک جملہ
طرح کا مت کرنا. دنیا کے بنائے ہوئے امام وہ ہے کہ انہیں دبایا گیا تو دب گئے, انہیں مٹایا گیا تو مٹ گئے, انہیں گھٹایا گیا تو گھٹ گئے. نہ بولے یار آپ کی مرضی ہے. دنیا کے بنائے ہوئے امام وہ ہے, دبایا گیا تو دب گئے, مٹایا گیا تو مٹ گئے, گھٹایا گیا تو گھٹ گئے. اللہ کے بنائے ہوئے امام دنیا والوں وہ ہے جو کسی کے دبانے سے دبتے نہیں, کسی کے مٹانے سے مٹتے نہیں, کسی کے گھٹانے سے گھٹتے نہیں. ارے یہاں معاملہ الٹا ہے, یہ دفن ہوتے ہیں مگر دبتے نہیں ہیں, وہ قتل ہوتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں. قتل ہوتے ہیں. ایک صلوات پر محمد. غور کریں نوجوانوں, یہ دفن ہوتے ہیں مگر دبتے نہیں ہیں, اور قتل ہوتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں. یہ جوانوں تمہیں اسی مجلس سے حسین رسا ملتا ہے, سمجھ رہے ہو, جو باہر جواب دیتے ہو. دیکھو کتنا آسان ہے پڑھنا. اللہ کے بنائے ہوئے امام وہ ہیں جو قتل ہوتے ہیں مگر نہیں غور کر رہے ہیں, مرتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں, جب ان کا چاہنے والا نہیں مرتا ہے. اللہ اکبر, غور کریں بھائی, جب ان کا چاہنے والا ہی اپنے چاہنے والوں کو نہیں مرنے دیتے ہیں, اتنی مثال دنیا ہم سے لے گی. کربلا میں کئی لشکر ہیں؟ 2 لشکر ہیں, ایک آقا حسین کا, ایک یزید ملعون کا لشکر. ٹھیک ہے نا جی, تو لیجیے ہو گئی آقا حسین کی شہادت, ان کے چاہنے والوں کی شہادت. امام نے کہا ہم سے محبت کرو گے, ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیں گے. کربلا میں 2 لشکر, ہو گئی آقا کی شہادت, ان کے چاہنے والوں کی شہادت. جملہ بہت بڑا ہے, کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا, لیکن شہادت کے بعد چاہے کوئی مورخ ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, جو بھی ہو, سب نے ایک زبان ہو کے لکھا. کیا لکھا؟ کہ یزید کے زندوں کا نام کہیں نہ ملے گا. کتنی بڑی عمارتیں, تو ابھی بھی کچھ زبانیں خاموش ہیں. یزید کے زندوں کا نام کہیں نہ ملے گا, حسین پہ جان دینے والوں کا نام ہر جگہ ملے گا. ہر جگہ ملے گا, ہر مذہب میں ملے گا. شہدائے کربلا کی فہرست ہر قوم میں, ہر مذہب میں, بتائیے کہاں نہیں ہے؟ شہدائے کربلا ہر جگہ زندہ ہیں, ہر مذہب میں زندہ ہیں, ہر ضمیر میں زندہ ہیں. تو آپ دیکھیے کربلا میں 2 لشکر. دوسرے لوگوں نے جب تاریخ پڑھی ہے تو انہوں نے کیا جملہ کہا ہے وہ سن لیجیے. کہنے لگے ہم نے دیکھا کربلا میں 2 لشکر, ایک آقا حسین کا, ایک یزید کا. اس کے بعد کہنے لگے دونوں کی تاریخ پڑھی. کیا تاریخ پڑھی؟ کہا دیکھا کہ ادھر پانی تھا, ادھر پانی نہیں تھا, ادھر پیاس تھی, وہ پانی پی رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ یزید کا ہر سپاہی پانی پی رہا تھا, حسین کا ہر سپاہی پیاس سے تڑپ رہا تھا, مگر وہ کہتا ہے, کیا سنو گے جوانوں, دوسرے مذہب کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ کربلا میں جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے, جو پیاسے رہے آج تک زندہ ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا.
بہت کرے جانے کے جو پانی پیتے رہے مر گئے، اور جو کربلا میں پیاسے رہے یا آج تک زندہ ہیں. سمجھتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو نہیں مرنے دیا، اپنے ماننے والوں کو مرنے نہیں دیا. اچھا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیے مجھے، مولا حسین نے قرآن پڑھا؟ کہاں سے پڑھا؟ یہ کتنا آسان ہے پڑھنا؟ کہ مولا حسین نے نو کے نیزہ سے قرآن پڑھا، سورہ کہف کی تلاوت کیا. آپ بولتے ہو ہم بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آواز نکلتی ہے، آواز پھوٹتی ہے کہاں سے؟ جاؤ ڈاکٹروں پوچھو، سائنسدانوں سے پوچھو، میرے سامنے بھی چہرے تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھو آواز ہر آدمی کی جو نکلتی ہے پھیپھڑے سے نکلتی ہے. اب نہ بولو گے تو تکلیف ہوگی خدا نے گھر. اب آپ مجھے بتاؤ ہر انسان کی جو آواز نکلتی ہے کہاں سے؟ پھیپھڑے سے. تو ہمارے امام کی عظمت سمجھو گے؟ ارے پہلے ان کے چاہنے والوں کی عظمت سمجھو، ان کے ماننے والوں کی عظمت سمجھو، ان کے غلاموں کی عظمت سمجھو. آقا کی عظمت تمہارا دماغ نہیں پہنچ سکتا. ابھی تو ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. اب مجھے بتاؤ، ہم نے کہا آواز جو آدمی بولتا ہے کہنے لگے پھیپھڑے سے آواز نکلتی ہے جو پھوٹتی ہے، ٹھیک. اب مجھے دنیا بتائے مولا حسین کا جسم کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو تکلیف ہوگی نہ بولو گے تو بتاؤ مولا حسین کا جسم کہاں ہے؟ تو سب کہیں گے زمین کربلا میں ہے. آواز پھیپھڑے سے نکلتی ہے اور سر نو کے نیزہ سے قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. سر اور آسان کرو. ارے قرآن پڑھ رہا ہے، آواز پھیپھڑے سے نکلتی ہے. مولا حسین نے وہاں سے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا. اے دنیا والوں یاد رکھنا، میرا بابا میرا بابا میرا بابا، جوانوں سر اٹھاؤ، میرا بابا کعبے میں اس وقت بولا تھا جب بچے نہیں بولتے. مولا سلام دیکھے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی. بات سننا نوجوانوں، تبرک سمجھ کے ذہن میں لے کے فرش ادا سے اٹھنا. یہ کتنا آسان ہے پڑھنا کہ مولا نے نو کے نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کیا. ارے آواز پھیپھڑے سے نکلتی ہے، جسم مولا کا زمین کربلا میں ہے، سر نو کے نیزہ پہ ہے، سر قرآن پڑھ رہا ہے. اور مولا نے وہاں سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ یاد رکھ لینا میرا بابا، جملہ راگا نہ کرنا، میرا بابا کعبے میں اس وقت بولا تھا جب بچے نہیں بولتے، اور میں وہاں سے اس وقت بولا تھا جب مردے نہیں بولتے. دنیا نہیں سمجھ سکتی، کہتے ہم سمجھیں گے. پہلے غلاموں کو سمجھ کے دکھاؤ، ان کے ماننے والے چاہنے والے ان کو سمجھ کے دکھاؤ. ارے کربلا میں جو ان کے چاہنے والے تھے وہ سمجھ میں آئے آج تک تمہارے؟ بولیے. جو کربلا میں مولا حسین کے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے، وہ سمجھ میں آئے؟ کتنا آسان ہے کہ نا ہاں ہم سمجھ گئے. ارے یہ سمجھ لو کہ مولا حسین نے اپنے چاہنے والے جو ہے کربلا میں ان کے لیے خود کہا تھا کہ چاہنے والے نانا کے بھی تھے، بابا کے بھی. بس آخری بات سنو رفتے بسائے، کیونکہ دیکھو یاد رکھنا ہمیں جو ہے عزیزو مجلس حسین یاد رکھنا
اور مقصد حسین. غور کرو چیزوں، توجہ فرمائیے چیزوں، غور کرنا ہے. تو لہذا جو ہے اپنی بات کو مکمل کرنا. بس یہ بات سن لیجیے چیزوں. مولا حسین نے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ کر میرے چاہنے والے جو ہے نانا کے بھی چاہنے والے تھے، بابا کے بھی تھے، ارے بھیا حسن کے بھی تھے چاہنے والے. کیا جملہ مولا حسین کہہ رہے ہیں. لیکن دنیا قیامت تک یاد رکھے گی جیسے چاہنے والے ہمیں ملے، جیسے چاہنے والے ہمیں ملے. کہا کہ نہیں کہا؟ بھائی مولا کا جملہ ہے. نانا کو نہیں ملے، بابا کو نہیں ملے، بھیا کو نہیں ملے. کہا کہ نہیں کہا؟ اور دیا سن لیا آپ نے. ابھی باہر نکلو اس سے شانہ ہلا کے کوئی کہے گا ابھی پڑھا گیا ہے کہ جیسے کربلا میں چاہنے والے نواسے کو ملے نانا کو نہیں ملے. کوئی دلیل ہے تو جواب دے دینا. ممبر کی قسم نانا بلاتا رہا مگر کوئی آنے کا نانا بلاتا رہا مگر کوئی آنے پہ تیار نہیں. وہ نواسا کہتا رہا چلے جاؤ مگر جانے پہ مولا حسین نے کہا جیسے ہمیں ملے نانا کو نہیں ملے. سمجھ رہے ہیں بتانے کے رام. تو کچھ چیزیں ہیں دیدو. مولا حسین دیکھو پرسال ہمارے مثلا بادشاہ اور پیٹر بتائیے ہمارے ساتھ مجلسوں میں جاتے تھے. یہاں تک کہ جوگیشوری میں پانچوں مجلس میں شرکت کیا ہے، آج نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں زندگی کا ایک لمحے کا نہیں پتا ہے کسی کے. سمجھ رہے؟ مقصد حسین کو فراموش نہ کرنا. ہاں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اور جیسے محرم کا چاند نکلا آپس میں بیٹھ کے گلیوں میں چوک پہ نماز افضل عزاداری افضل نماز افضل عزاداری افضل نماز کا عزاداری سے ٹکراؤ سنتے ہیں نا. یہ نماز کا عزاداری سے لوگ تھوڑی ٹکراؤ کر رہے ہیں. اس کی آڑ لے کر کے ہم کو آپس میں ٹکرا رہے ہیں. سمجھ رہے وہ بولے حدیث ہو. آج میں عبا خان سینتیہ کے اس عالی شان منبر سے توجہ فرمائیے گا، میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. نماز کا عزاداری سے ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بات سچ تو بولنا مل کے بتاؤ مجھے نماز حق ہے کہ نہیں؟ بہت کم لوگوں نے بولا. لیکن ساری مجلسیں ہمیں نہیں پڑھنا، کچھ آپ کو بھی پڑھنا ہے. ہم نے کہا نماز حق ہے، سب نے کہا ماشاءاللہ حق ہے. آج فیصلہ کرو. آج کے بعد سے بات ہی نہ کرنا، اس مسئلے میں کچھ ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، مل کے فیصلہ کرنا. ہم نے جیسے پوچھا نماز حق ہے، سب نے کہا مولانا حق ہے. اب جلدی سے بتاؤ آقا حسین حق ہے کہ نہیں؟ ہے کسی کی زبان میں تو کہے کہ نہیں؟ بولیے آقا حسین حق ہے. تو اب آپ ہی نے فرش ادا پہ بیٹھ کے عبا خان زینبیہ سے کہا نماز بھی حق ہے، آقا حسین بھی حق ہے. تو پھر یاد رکھنا ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ جب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہمیشہ باطل حق سے ٹکرایا ہے، کبھی حق حق سے نہیں. علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا. تو ہی پہلا نہیں چوتھا علی مولا علی مولا. تو دامن وقت میں کم کرے. بس یہ بات سن لیجیے، بات کو تمام کر رہا ہوں. نوجوانوں اتنی دیر کی تقریر میں نے آپ سے نہیں کہا کہ مجھے داد چاہیے. اب کہہ رہا ہوں کہ مجھے داد چاہیے. حق ہے جملوں کا، حق ہے. اور آپ نہیں بولو گے تو یار کون بولے گا؟ ہم نے کہا کیا کہا؟ یاد رکھنا نماز بھی حق، عزاداری بھی یہاں. سمجھ گئے؟ مولا حسین بھی حق. اور جو لوگ کہتے ہیں ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو دونوں حق ہیں، دونوں حق ہے. تو تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمیشہ باطل حق سے ٹکرایا ہے. لاؤ کہیں تاریخ مجھے دکھاؤ کہیں پہ حق سے ٹکرایا ہو، کہیں پہ حق
حق سے ٹکرایا ہو نہیں دکھا سکتے. اب اگر کوئی کہے نماز افضل کی عزاداری تو آپ انسان ہیں, فرشتوں سے افضل ہیں, آپ جناتوں سے افضل ہیں. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کا استعمال کریے. کون افضل؟ تو پیارا سا جواب یاد رکھیے گا, نماز اپنے وقت پہ افضل ہے, عزاداری اپنے وقت پہ افضل ہے. تو بہت سارے لوگوں نے نماز افضل کی عزاداری, ہم نے کیا کہا؟ نماز اپنے وقت پہ افضل ہے, عزاداری جو سمجھا اس کو میرا سلام. نماز اپنے وقت پہ افضل, عزاداری اپنے وقت پہ افضل. اب کس کا کون سا وقت ہے یہ آپ بہتر جانتے ہو. کس کا کون سا وقت ہے آپ بہتر جانتے ہو, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ابھی تک جو نہیں بولا اس کو بلوانے کے لیے, زبان کی عبادت پہ شریک کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اے نوجوانوں یاد رکھنا, نماز پڑھو بر وقت, عزاداری کرو ہر بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی محبتیں مجھے یاد رہیں گی, آپ کی یہ دعائیں مجھے یاد رہیں گی. اللہ جو ہے سارے ماتمداروں کو سلامت رکھے, سارے نظاروں کو سلامت رکھے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو, یہ بولتی ہوئی زبان اللہ کسی کی محتاج نہ کرے. توجہ فرمائیے گا, نماز اپنے وقت پہ افضل, عزاداری اپنے وقت پہ افضل. نماز پڑھو, اتنی جلدی بھول گئے, نماز پڑھو ہر وقت, نماز پڑھو ہر وقت, نماز پڑھو, عزاداری کرو, نماز پڑھو ہر وقت, عزاداری کرو ہر وقت. آخری فرد تک کی توجہ, یاد رکھنا حسین کے چاہنے والوں, یاد رکھنا جلوسوں میں ماتمداری یہ ہے محبت حسین, اور مصلی پہ عبادت یہ ہے مقصد حسین. بس عزیزان گرامی, خدا کی قسم جوانوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, ایک لمحے کا نہیں پتا ہے. بس ختم ہو گئی بات. کسی جگہ پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ بڑے بڑے علماء کو سنا ہے, بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے, ذاکروں کو سنا ہے ماشاءاللہ سے آپ نے, اور ایک ادنا سے طالب علموں کو سن رہے ہیں. بڑی مجلسیں اس پہ پڑھی گئی کہ موت کیا ہے, زندگی کیا ہے نا. کسی نے کہا کہ جو ہے ہم جیئیں گے 80 سال, کسی نے کہا, کسی ممبر سے میں نے پڑھا تھا, کسی نے کہا 90 سال, کسی نے کہا 80, کسی نے کہا 70. ہم کہا کتنا جیئیں گے؟ 60 سال. یہ 60 70 80 90 ہم نے بنایا ہے. کہہ رہا ہوں 60 70 80 سال 90 سال ہم نے آپ نے بنایا ہے. اے جوانوں بزرگوں, موت اور زندگی کو سمجھنا ہے تو یہ سب کنارے رکھو. 60 70 80 90 سال سمجھ رہے ہو. ہر آدمی سانس لیتا ہے, کبھی سانس اندر جا رہی کبھی باہر. فرش ادا پہ بیٹھو, حساب سے بتاؤ یہ جو سانس اندر گئی ہے ضروری ہے کہ باہر آ جائے گی؟ بولیے, ہے یقین نہیں؟ بس یہ ہے موت اور زندگی کا ترجمہ. سانس اندر رہ جائے اسی کا نام ہے موت, سانس باہر آ جائے اسی کا نام ہے زندگی. اتنی سی زندگی جب تک اللہ نے دی ہے. ان کی محبت, ان کا کام, ان کی عزاداری, یاد رکھ لینا کہ جو بھی چیز خلوص کے ساتھ, ان کے معاملے میں ذہن اچھا رکھنا. ہاں نہیں بول کیا آپ نے بات کرتا کہ ان کے معاملے میں ذہن اچھا رکھنا, سوچ اچھی, دل صاف. کیوں؟ تم یہ سوچو کہ ہم جو ہے ان کی بات کر رہے ہیں عزاداری کے معاملے کو لے کر کے, وہ نہیں دیکھ رہے ہیں.
تمہیں پتا ہونا چاہیے جن کی بات کر رہے ہو نا ان کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے۔ ذہن اچھا رکھنا، دل صاف رکھنا، ان سے کچھ چھپا نہیں ہے، نہیں غور کر رہے ہیں، ان سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ ارے ان سے ٹکرانے والوں کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا ان کے معاملے میں سوچ ذہن دل سب اچھا، بس جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہاتھ جوڑ کے بس اتنا کہوں گا، فضائل امیر بن کے سنا کرو، اہل بیت کے فضائل امیر بن کے سنا کرو۔ اور پہلی بات تو ان کا کوئی بھی چاہنے والا ہو وہ غریب ہوتا ہی نہیں، ان کا ماننے والا، ان سے محبت کرنے والا غریب ہوتا ہی نہیں۔ وہ بھائی آپ لوگ کا عقیدہ ہوگا ان کے پاس 4 بڑے گھر ہیں، 4 بڑی گاڑیاں ہیں، 4 بڑے موبائل ہیں، ہے نا، بڑے امیر آدمی ہیں۔ کہ آپ کی سوچ ہوگی، ہمارا عقیدہ صاف بالکل 2-4 کی بات کرتا ہوں، میری نظروں میں پوری کائنات میں فرش اعضا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ اور کریں آپ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس اجازت گرامی انتہا یاد رکھیے گا، فرش اعضا پہ بیٹھنے والا، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، فرش اعضا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ عقیدہ اجازت دے تو بولنا ورنہ خاموش رہنا، باہر نہیں تو پھر کوئی کہے کہ فرش اعضا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا پوری دنیا میں کوئی امیر نہیں، کوئی دلیل علیل ہے؟ کہتے نا ہاں آؤ مجلس میں ہم تمہیں بتائیں ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں پوری دنیا میں۔ کیوں؟ ہم لوگ فرش اعضا پہ ایسے امیروں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں جو زمین والوں کے بھی امیر ہیں، آسمان والے۔ نعرہ حیدری۔ بس عزیزو فضائل امیر بن کے سنا کرو، امیر تو ہی ہو تو ہم سمجھ گئے، مگر سنو فضائل امیر بن، لیکن مسائل تو غریب بن کے سنا کرو۔ تم نے ہمیشہ ذہن رکھنا، فضائل امیر بن کے اور مسائل غریب بن کے۔ کیوں؟ ارے مجلس میں تمہارا کام بس اتنا ہے، اعلان کرا دو فلاں خانے میں اس وقت مجلس ہوگی، فلاں تاریخ میں اس وقت جلوس برآمد ہوگا۔ جب یہ مت سوچنا ان کو بلایا تھا وہ نہیں آئے، ان کو بلایا تھا وہ نہیں آئے، اسے انجمن کو دعوت دی تھی وہ نہیں آئے، کبھی مت سوچنا۔ ہاں بس ذہن میں یہ رکھنا کہ غریب نما ضرور آتا۔ کہاں ہے میرے بیٹے کے رونے، کہاں ہے میرے بیٹے کا ماتم کرنے والے، کہاں ہے میرے بیٹے پہ آنسو بہانے والے؟ اللہ اکبر۔ نہیں پتا مجھے کہ زینب اللہ خانے میں آج مجلس اور جلوس میں کون کون کہاں کہاں سے کتنی دور سے آیا ہے مجھے نہیں پتا، تو جتنا پتا ہے تو قریب سے آیا ہوگا وہ دور سے آیا ہوگا۔ لیکن اگر کبھی تمہارے ذہن میں سوال آئے ہم بڑی دور سے آئے ہیں اس جلوس میں، تو میرا جملہ یاد رکھنا، اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے حسین کی ماں نہائی ہے، جتنی دور سے علی کی بیٹی زینب نہائی ہے، اور جتنی دور سے حسین کی یتیمہ سکینہ نہائی ہے۔ ہاں یہی مال مجلس ہے۔ آپ کی آواز سے بلند، آپ کا دل تڑپ گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا مصیبت تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جو فیصلہ سمجھو بھی تو ابھی انشاءاللہ مولا سجاد کی شہادت کی تاریخ آئے گی تو مکمل انشاءاللہ جو بھی ہے میرے پاس میں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ آپ لوگ میں جوانوں تم سے کہوں گی 8 ربیع الاول تک تم جلوس نکالو گے، نوحہ پڑھو گے، ماتم کرو گے، تبرکات برآمد کرو گے، لیکن تم نے کبھی سوچا
11 मुहर्रम को जुलूस हुसैन का बीमार बेटा लेके चला था। बिल्कुल के मत लेना। 11 मुहर्रम को हुसैन का बीमार बेटा जुलूस लेके चला था। तुम्हारे जुलूस में सज्जाद के जुलूस में फर्क है। तो क्या फर्क है? हमने अगर तुम जुलूस लेके चलते हो, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी नहीं होती, पाँव में डोरी नहीं होती, गले में खारदार तौर नहीं होता। आए हुसैन का बीमार बेटा, हाथ में हथकड़ी, पाँव में डोरी, गले में खारदार तौर। जज़ाकुम खैरल जज़ा, जज़ाकुम खैरल जज़ा की आवाज़ बुलंद है। खुदा नवाज़ों में रहमत नाज़िल करे, अल्लाह पर कोई गम न दे। हाँ गवालो बदो की फिक्र सुनने में मजलिस को तमाम करो। अल्लाह अकबर। लोग हमसे कहते 1400 बरस हो गए, कब तक रोगे, कब तक मातम करोगे, कब तक आंसू बहाओगे? आओ हम तुम्हें चीज बताएं। हम जब इन पे रोते हैं तो खाना खा के रोते हैं, जब हम इनका मातम करते हैं तो पानी पी के करते हैं। नगरिया मेरे खुदा, नगरिया मेरे खुदा। अरे आका हुसैन ने हमें उस वक्त याद किया था जब मेरा मौला भूखा भी था, मेरा मौला प्यासा भी था। तब कहा था सज्जाद, अरे जब छूट के मदीने जाना, हमारे शीरों को हमारे सलाम। जज़ाकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ से बड़ा है, खुदा नवाज़ से रहमत नाज़िल करे। मुसलमानों बात सुनो, कितना आसान है पढ़ना, कितना आसान है सुनना कि मौला हुसैन ने हमें सलाम कहलाया था, हमें सलाम कहलाया था। जितने भी लोग यहाँ आए हो जुलूस में, तुमसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, कभी तन्हाई में सुनने तो तुमने ऐसे सोचा किसी घर में एक नौजवान बेटे की मैयत हो जाए, उस घर के लोगों को होशो हवास रहता है, बाप को होश रहता है, मामू को होश रहता है, रिश्तेदारों को होश रहता है, क्या नहीं रहता? एक जवान के जाने पे रिश्तेदारों का ये हाल होता है। अब कोई हुसैन के दिल से पूछे, 90 साल का जनाजा उठा चुके, बराबर के भाई अब्बास के बासुओं दिखा के 2 साल हो चुके, अरे कासिम के लाश के टुकड़ों को अबा के दामन में जमा कर चुके और अंदर लाशा ला चुके, अरे 6 महीने के बच्चे की महल बना चुके, मगर इसके बाद भी अरे ज़हरा का लाल हमें भूला नहीं। सज्जाद जब छूट के मदीने जाना, हमारे शीरों को हमारा सलाम। कभी तन्हाई में से सोचना, एक बात सुनने में मजलिस को तमाम करो, तबर्रुकात बरामद होंगे। अरे सुलझना है, गाजी का लम है। तुमने कभी सोचा कि ज़हरा का लाल जब जमीने करबला पे आया और सिंध कुल खंजर लेके आगे बढ़ा, आका हुसैन के जो है सरों तन में जुदाई किया, कर दिया, सुन लिया, मगर तुमने कभी बात की तारीफ पढ़ी? जब शिमर मनोज से किसी ने बाद में पूछा, बस ये जुमला सुनो, मजलिस तमाम कर दिया। ये पूछा पेश कर लेना, जो खड़ा है वो भी पेश करे, जो यहाँ बैठा है वो भी पेश करे, मिल के पूछा। अल्लाह अकबर। जब शिमर मनोज से किसी ने बाद में पूछा, हुसैन का गला तूने काटा था, हुसैन का गला तूने काटा था? तो कहा मैंने काटा था। तो ये बता हुसैन का गला कितनी बार में काटा था? मातम कर सको तो कर लेना। हुसैन ने हाथ दिया है मातम के लिए, तो हुसैन का गला कितनी बार में काटा था? जवाब सुनोगे, जवानों को सुन दो। अरे शिमर कहता है, अरे शिमर कहता है हुसैन का गला इतना सूखा था, हुसैन का गला इतना सूखा था, मैंने 12 मरतबा खंजर चलाया, मैंने 12 मरतबा खंजर चलाया। तो ये बता, जब खंजर चला रहा था हुसैन कुछ कह रहे थे, कहाँ कह रहे थे? पहला खंजर चलाया, हुसैन उम्मत के हक में दुआ कर रहे थे। कभी नाना को याद किया, कभी बाबा को याद किया, कभी भैया को याद किया। मैं सुन्नत दे दो, बोला ये जुमला पढ़ लो, एक
Salah.